ابھی میں 4 برس کی تھی کہ ابا نے مجھے ماں سے چھین کر دادی کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے امی پر بد کرداری کا الزام دھرا۔ یہ الزام صحیح تھا یا غلط میں نہیں جانتی، لیکن میری ماں اس تہمت کو نہیں مانتی تھی۔ وہ بہت روئی، لیکن والد اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ ماں میکے میں تھی، ابا بہت پریشان تھے کیونکہ ماموں نے ان پر کیس دائر کر دیا تھا۔ اس مقدمے بازی میں ان کا کام دھندا چوپٹ ہو گیا اور وہ معاشی لحاظ سے کمزور ہو گئے۔ بالآخر انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی، تاہم مجھے ان کے حوالے نہ کیا۔ وہ مجھے امی سے ملنے بھی نہ دیتے تھے۔ ایک بار امی میری دادی کے پاس آئیں، انہوں نے ان کو دروازے سے ہی دھتکار دیا۔ وہ کہتی رہیں، بس ایک نظر میری بیٹی کو دکھا دو۔ دادی نے جوتی دکھا کر کہا تھا، چل بھاگ یہاں سے، بڑی آئی بیٹی والی، چل جا اپنے اس یار کے پاس رہ جس کی خاطر تو نے میرے بیٹے سے طلاق لی ہے۔ دادی بوڑھی تھی، ابا کو گھر چلانا تھا اور میری پرورش کا مسئلہ بھی تھا۔ انہیں دوسری شادی تو کرنی تھی۔ سوتیلی ماں میری چچی کی بہن تھی۔ شروع میں تو پیار کیا، لیکن جب ایک بیٹے کی ماں بن گئی تو مجھ سے بیزار رہنے لگی۔ ایک روز مجھ سے اپنی چھوٹے بھائی کا دودھ غلطی سے گر گیا تو ماں نے مجھے بطور سزا مرغیوں کے ڈربے میں بند کر دیا۔ گرمیوں کے دن تھے، سخت حبس تھا، اوپر سے ڈربے میں مرغیوں کی بیٹوں کی بدبو سے میں بے ہوش ہو گئی۔ اس روز شاید میں مر جاتی، لیکن اللہ کو میری زندگی منظور تھی کہ ابا کی دکان پر ایک گاہک آ گیا اور اس نے کچھ سامان طلب کیا۔ اتفاق سے وہ سامان گھر پر رکھا تھا۔ گاہک کو دکان پر چھوڑ کر وہ دوڑتے ہوئے گھر آئے۔ سامان کا ڈبہ لینے مرغیوں کا ڈربہ دروازے کے قریب تھا۔ میرے حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکلتی سنی تو چند لمحے ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ معاملہ کیا ہے۔ ڈربے کو کھول کر اندر جھانکا تو میں اس میں بے ہوش ملی۔ والد نے جلدی جلدی مجھے وہاں سے کھینچ کر نکالا، منہ پر پانی کے چھینٹے دیے اور پڑوسی کی گاڑی میں اسپتال لے گئے۔ فوری طبی امداد مل گئی، یوں میری جان بچ گئی۔ اسپتال سے واپس آ کر والد صاحب نے بیوی کو مارا کہ تم نے میری معصوم بچی پہ اتنا ظلم ڈھایا، اگر میں تاخیر سے پہنچتا تو یہ مر چکی تھی۔ بہرحال اس کے بعد والد صاحب نے دوسری بیوی کے پاس مجھے رکھنا مناسب خیال نہ کیا۔ ان کا اعتماد عورت سے اٹھ گیا تھا۔ میرے 3 چچا تھے اور سب ساتھ رہتے تھے۔ ان میں چھوٹے چچا کی بیوی میری ماں کی خالہ زاد تھی۔ والد نے مجھے اس چچی کو سونپ دیا کہ اب تم زارا کی پرورش کرو گی۔ وقت کیسے بیت گیا یاد نہیں، لیکن جب 7 برس کی ہو گئی تو یادوں کے چراغوں کی لو اونچی ہونے لگی۔ ان دنوں میں تینوں چچیوں کا کام بھاگ بھاگ کر کرتی تھی، یہاں تک کہ ٹانگیں شل ہو جاتی جو رات کو درد کرتی تھی۔ میری سب چچیاں اچھی تھی، ڈانٹتی تھی نہ مارتی تھی، کھانے کو بھی اچھا دیتی مگر کام بہت کراتی تھی۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا مگر کسی کو میری پڑھائی سے دلچسپی نہ تھی، حالانکہ میری عمر پڑھنے کی تھی۔ تمام چچیوں کے بچے اسکول جاتے تھے مگر مجھے 3 جماعتوں تک بمشکل اسکول میں پڑھنے دیا گیا اور پھر اسکول سے اٹھا لیا گیا۔ میں اس گھر کی بچی تھی مگر زندگی غلاموں جیسی تھی۔ کبھی کبھی ان کی غلامی سے تنگ آ جاتی، تب سوچتی تھی، یا اللہ میرا کیا قصور ہے، تو نے کیوں مجھے میری ماں سے دور کر دیا۔ چھپ کر روتی تھی، آنسو پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، میں بڑی ہو گئی۔ سارے خاندان میں سب سے زیادہ رشتے میرے آئے۔ میری صورت اچھی تھی مگر تعلیم یافتہ تھی اور نہ کوئی ہنر آتا تھا، بس گھر کا کام کاج خوب آتا تھا۔ چھوٹی چچی مجھ پر زیادہ مہربان تھی۔ جب کام سے ذرا فرصت ہوتی کہتی، زارا کاپی پینسل لے آؤ، وہ مجھے تھوڑا تھوڑا پڑھا دیتی۔ ان کا یہ احسان میں زندگی بھر نہ بھلا سکوں گی۔ میری منچلی چچی کے بھائی احمد علی کبھی کبھار آتے، وہ مجھے ہمہ وقت کام کرتے دیکھتے تو اپنی بہن سے کہتے، یہ کمزور سی لڑکی ہے، اس پر رحم کیا کرو، اتنا کام مت لیا کرو۔ لیکن چچی اپنے بھائی کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دیتی۔ ایک بار اپنے بھائی سے بولی، احمد تم یہ فضول سوچ ذہن سے نکال دو، یہ لڑکی ہمارے ٹکڑوں پر پل رہی ہے، اگر میں نے ترس کھایا تو کیا فرق پڑے گا، دوسرے تو نہیں کریں گے نا۔ ایک روز احمد نے موقع دے کر مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی مگر میں نے ان کی بات کا جواب نہ دیا۔ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی مجھے میری ماں کی طرح برا کہے اور جیسی تہمت ماں پر لگی تھی مجھ پر لگ جائے۔ ان دنوں میرے لیے رشتوں کا تانتا بندھا تھا مگر چچا سب کو منع کر دیتے تھے، شاید میری شادی نہ کرنا چاہتے تھے کہ مفت کی نوکرانی ہاتھ سے چلی نہ جائے۔ رفتہ رفتہ رشتے آنے بند ہو گئے۔ احمد کو مجھ پر ترس آ گیا، اپنی ماں کو لے کر آ گئے۔ دادی نے یہ رشتہ نہ ہونے دیا۔ وقت گزرتا رہا، میری عمر ڈلنے لگی۔ اب میں 26 برس کی ہو چکی تھی اور بیمار رہنے لگی تھی۔ زندگی ایک مشین بن چکی تھی، میرا دل گھر میں نہ لگتا تھا، جی چاہتا تھا گھر سے نکل بھاگوں۔ بہت گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ شروع میں ابو میری خبر گیری کے لیے آتے تھے، رفتہ رفتہ آنا کم کر دیا۔ اب تو عید پر بھی دوسرے دن آتے، 2 گھڑی بات کرتے اور چلے جاتے۔ دوسری ماں سے 4 سوتیلے بہن بھائی ہو گئے۔ ابا اپنے ان بچوں میں کھو گئے، مجھے کبھی گھر نہ لے جاتے تھے، حتیٰ کہ اپنے بچوں کی سالگرہ پر بھی نہ بلاتے۔ شاید سوتیلی ماں کی یہی مرضی تھی کہ میں ان سے دور رہوں۔
سوچتی تھی اگر میری چچیاں اچھی نہ ہوتی تو میرا کیا بنتا۔ کبھی کبھی امی کا خیال آتا، وہ کیسی ہوں گی، کہاں رہتی ہوں گی، مجھے تو ان کی صورت بھی یاد نہیں رہی تھی۔ کیا ان کو میری شکل و صورت یاد ہوگی؟ اگر کبھی اچانک سامنا ہو جائے تو کیا ہم ماں بیٹی ایک دوسرے کو پہچان پائیں گی؟ یہ سوالات ذہن میں ہلچل سے مچا دیتے تھے۔ سنا تھا میری ماں نے پھر شادی نہ کی، نہ جانے وہ کس آس پر جی رہی تھی، شاید مجھ سے ملنے کی آس پر۔ موت کی طرح شادی کا بھی ایک روز مقرر ہوتا ہے۔ ڈھلتی عمر میں میرے لیے بالآخر ایک رشتہ آ گیا۔ یہ میرے والد کے دور کے رشتہ دار تھے۔ محلے میں ایک گھر برائے فروخت تھا اور ان لوگوں کو مکان کی تلاش تھی، لہٰذا ابا کے توسط سے انہوں نے مکان خرید لیا۔ انہیں ہم چچا قاسم کہتے تھے۔ چچا قاسم کا ایک بیٹا ولید تھا، وہ میرے چچا زاد سے ملنے آتا تھا، اسی کا ہم عمر تھا۔ جب آتا مجھے کام کرتے دیکھتا۔ ایک روز اس نے اپنی ماں سے کہا کہ زارا بہت اچھی لڑکی ہے، سارا دن گھر کا کام کرتی ہے، مجھے اس لڑکی پر ترس آتا ہے، آپ میرے لیے اس کا رشتہ مانگ لیں۔ اس کی والدہ بھی جب سے آئی تھی کئی بار ہمارے گھر آ چکی تھی، مجھے ایک بے زبان جانور کی مانند کام کرتے دیکھتی تھی، افسوس کرتی تھی۔ انہوں نے ابا سے رشتہ مانگا، والد صاحب نے ہاں کر دی۔ جان گئے تھے اب بھی انکار کیا تو بیٹی عمر بھر بن بیاہی رہ جائے گی۔ میری شادی چند دنوں میں ولید سے ہو گئی۔ تینوں چچاؤں نے مل کر جہیز دیا تو میرے پاس کسی شے کی کمی نہ رہی۔ ساس خوش کہ اچھی لڑکی ملی اور ساتھ بہاری جہیز بھی لائی۔ وہ میری قدر کرنے لگی۔ مجھے تو اطاعت، فرما برداری اور خدمت گزاری کی عادت تھی۔ شادی کے دوسرے دن سے چولہا ہانڈی سنبھال لیا اور جیسے میکے میں کام کرتی تھی اپنے گھر میں بھی کرنے لگی۔ ساس کو میرے آنے سے بہت آرام ملا، پہلے وہی سارا کام کرتی تھی۔ نند بیاہی جا چکی تھی، گھر میں دوسری کوئی عورت نہ تھی، وہ خوش تھیں۔ 2 سال بہت آرام سکون سے کٹے۔ پھر جب بچے کی ولادت کے دن قریب آ گئے تو لیڈی ڈاکٹر نے کام کرنے سے منع کر دیا۔ ساس سے سارا گھر تو سنبھالا نہ جاتا تھا۔ ولید نے کہا کوئی اچھی عورت بطور ملازمہ مل جائے تو رکھ لیتے ہیں، اس طرح ہم سب کو آرام مل جائے گا۔ 1-2 عورتیں ملیں مگر اچھی نہ تھی۔ پہلی نے ستھرا کام نہ کیا، اسے نکال دیا۔ دوسری چور نکلی، رنگے ہاتھوں پکڑی گئی، اسے بھی چلتا کرنا پڑا۔ گھر میں پریشانی بڑھ گئی۔ سچ ہے کہ اچھی ملازمہ کا ملنا بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ سسر صاحب نے کئی دوستوں سے ذکر کیا، خود ولید نے بھی کوشش کی۔ ان کے ایک دوست دارالامان کے انچارج تھے، ان سے بھی تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک عورت ہے تو صحیح، لاوارث ہونے کے سبب دارالامان میں پناہ گزین ہے، وہ گھر جیسا ماحول چاہتی ہے، بہت شریف اور اچھے خاندان کی ہے اور حالات کی ماری ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں، تمہارے یہاں آنے پر راضی ہو گئی تو اس کو رکھ لینا۔ عقیل صاحب نے اس عورت سے بات کی، اس نے کہا کہ اگر شریف لوگ ہیں اور فیملی مختصر ہے تو میں وہاں رہنے پر راضی ہوں، آپ ان لوگوں سے ملوائیے۔ میری ساس اور سسر ملنے گئے اور انہوں نے اس عورت کو پسند کر لیا۔ اس عورت نے بھی ہمارے ساس سسر کو اچھا پایا، یوں قانونی کارروائی کے بعد وہ اس کو گھر لے آئے۔ عورت کی عمر 45 سال تھی، بہت نیک طبیعت لگی۔ جب پہلی نظر میں نے اس کو دیکھا، چہرے میں ایسی کشش محسوس کی جیسے اس صورت میں خود میرا اپنا ہی پرتو موجود ہے۔ بے اختیار جی چاہا کہ گلے لگ جاؤں، پھر دل کو سمجھایا یہ مجھے کیا ہوا ہے، نہ جانے کون ہے۔ 2-4 دن میں عادت کا تو پتہ چلے، خبر نہیں رہتی ہے کہ نہیں، ابھی تو دور ہی رہنا مناسب ہے۔ 2 دن میں اس خاتون نے ہر کسی کا دل موہ لیا۔ وہ واقعی حالات کی ماری تھی، لاوارث تو نہ تھی، 2 بھائی تھے، بھاوجیں اور ان کے بچے بھی تھے۔ ان سب رشتہ داروں کے ہوتے وہ لاوارث تھی کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد بھاوجوں نے اتنا برا سلوک کیا کہ اس عورت کو دارالامان میں پناہ لینا پڑی۔ بھائیوں نے بھی پرواہ نہ کی۔ ایک دن اماں جی نے اپنی کہانی سنائی۔ شوہر نے تہمت لگا کر میکے بھجوا دیا تھا، بچی چھین لی تھی۔ اس وقت میری بچی بمشکل 4 برس کی تھی، بہت معصوم سی تھی۔ اس واقعے کو لگ بھگ 30 برس ہونے والے ہیں۔ اب تو مجھے میری بچی کی صورت بھی یاد نہیں، کبھی اتفاق سے مل جائے تو شاید پہچان بھی نہ سکوں۔ ہماری ساس نے پوچھا بہن تمہارے سسرال والے کہاں رہتے ہیں؟ وہ بولی اسی محلے میں ان کا گھر تھا، جانے اب یہیں رہتے ہیں یا علاقہ چھوڑ گئے ہیں؟ اپنے شوہر کا نام بتاؤ گی؟ خاتون نے نام لیا تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ ابا کا نام لے رہی تھی، وقاص۔ یہ تو میرے ابو کا نام ہے، اور تمہارا نام کیا ہے بیٹی؟ آنکھوں میں چمک آ گئی۔ میرا نام تو زارا ہے، سب فرحی کہتے تھے، لیکن میرے خامد اور ان کی والدہ فرحی نہیں فرحہ کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے تم ہمارے دلوں کے لیے باعث فرحہ ہو۔ تم میری زارا تو نہیں؟ فرحہ
मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बरसों से खोई हुई बेटी मुझे मिल गई हो। फिर उन्होंने मेरे चचाओं और इनकी बीवियों के नाम लिए तो मैं दंग रह गई। वो पूरे जज्बात से बेख्तियार आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी ने आगे बढ़कर गले से लगाया, जोर से बींचा तो लगा कि ममता के अनगिनत फूल मुझ पर बरस गए हों। मुद्दतों से प्यासी रूह को आज सुकून मिला था। वो औरत जो मुलाजमा बनकर मेरे घर आई थी मेरी बिछड़ी हुई माँ थी। किस्मत ने हम दोनों की जोली एक ऐसी मुसर्रत से भर दी थी जिसका दुनिया में कोई मोल न था। माँ ने मुझे बताया कि जब इनके अब्बा जिंदा थे तो इन्होंने बहुत चाहा कि इनकी दूसरी शादी कर दें, लेकिन ये राजी न हुई। इस उम्मीद पर कायम रही कि शायद बिछड़ी हुई बेटी से कभी मिलन हो जाए। सारी जिंदगी भाई और बाबूजों की खिदमत में बसर कर दी। जब इन्होंने खिदमत का सिला नफरत से दिया तो दारुल अमान चली गई। अम्मी ने बताया कि वो हर नमाज के बाद दुआ करती थी कि अल्लाह ताला इनको इनकी बेटी से मिला दे। बिलाखिर अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर ली। इतने बरसों बाद उम्मीद बार आई और मिलन भी कैसे हुआ कि दामाद के घर नौकर होने जा रही थी। कुदरत के मौजज़े अजीब होते हैं, अक्ल हैरान और इंसान दंग रह जाते हैं। मैंने कभी तसव्वुर भी न किया था कि मेरी माँ इस तरह मेरे घर आ जाएगी। इसके बाद वो हमेशा मेरे पास रही। मैंने मरते दम तक खुद से इन्हें जुदा न किया। वालिद तो पहले ही मुझसे नाता कम ही रखते थे। मालूम हुआ कि मेरी माँ आ गई हैं तो बिल्कुल ही किनारा कर लिया, लेकिन मुझे वालिद की अब परवाह न थी। मेरे शोहर सास ससुर ने साथ दिया और बहुत खुशी से अम्मी जान को अपने साथ रखा। मैं आज भी दुआ करती हूँ मेरे फरिश्ता सीरत सास और ससुर को अल्लाह ताला इनकी नेकी का अजर दे और इन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी मॉरल स्टोरी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और मजीद इस तरह की स्टोरीज रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल अदब शनासी को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।